بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پلاٹر ری اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں مہران خان۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پلاٹ خریدنے سے پہلے کن پوائنٹس کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ آپ اپنی انویسٹمنٹ سیف اینڈ سیکیور جگہ پر کر سکیں۔ جیسے کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم ان پوائنٹس پہ بات کریں گے جو ہمیں کسی بھی جگہ پلاٹ خریدنے سے پہلے کنسیڈر کرنے چاہیے۔ ان میں سب سے مین اور امپورٹنٹ پوائنٹ لوکیشن ہے۔ جس ہاؤسنگ پروجیکٹ میں آپ پلاٹ لینا چاہتے ہیں اس کی لوکیشن کیا ہے؟ کیا وہ مین شرح یا شہر سے قریب ہے یا دور ہے؟ جیسے کہ آپ کسی بھی بڑے پروجیکٹ کی بات کریں تو وہ کسی مین شرح سے قریب ہوتا ہے جو اس کی لوکیشن کو نمایاں کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ جی ٹی روڈ، موٹر وے، رنگ روڈ ہمارے ٹوین سٹیز میں نمایاں شرح ہے۔ اسی لوکیشن امپورٹنس کی وجہ سے اس کی قیمتیں بھی مقرر کی جاتی ہیں۔ اگر وہ شہر سے قریب ہیں تو اس کی قیمتیں زیادہ ہوں گی، اس کے برعکس اگر وہ آپ کا ہاؤسنگ پروجیکٹ شہر سے دور ہے تو اس کی قیمتیں کم ہوں گی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی بھی پروجیکٹ میں جب انویسٹ کرتے ہیں تو وہ انسٹالمنٹ پلان پہ آپ کی چیز لیتے ہیں تو اس وقت تک وہ ڈیولپ نہیں ہوگا جب تک آپ کا انسٹالمنٹ پلان پورا نہیں ہو جاتا۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ 5 سال بعد میچور ہوگی اور اسی دوران اس پروجیکٹ میں بیسک نیڈز کی ضرورتیں مہیا کی جائیں گی اور اس کے بعد آپ کو ڈیولپ پلاٹ ملے گا، تب اس کے بعد آپ اس پہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ شہر سے قریب کوئی پلاٹ لیں گے تو وہ انسٹالمنٹ پہ نہیں ہوگا، وہ کیش پہ ہوگا، پر آپ اس کو فوراً ہی اس پہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں۔ تو اس پورے سینیریو میں آپ یا تو بجٹ پہ کمپرومائز کریں گے یا نہیں تو آپ ٹائم فریم پہ کمپرومائز کریں گے۔ کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر این او سی ہے۔ ہمیں زیادہ تر اسی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جس کی این او سی اپروو ہو۔ اس میں دو سینیریو بنتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی نیا برانڈ وداؤٹ این او سی کوئی پروجیکٹ لے کے آئے تو اس میں انویسٹمنٹ کرنی نہیں بنتی، کیونکہ ہم اس کی پریویس ہسٹری کے بارے میں، پریویس ڈیولپمنٹ میں اس کے ریکارڈ کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ اس کے برعکس اگر کوئی برانڈ یا کوئی پریویس ہاؤسنگ سوسائٹی جس نے پہلے کوئی اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہوئے، اگر وہ ایک نیا پروجیکٹ لاتا ہے این او سی کے بغیر تو اس کی کچھ بنیادی چیزیں جیسے کہ اس کی لینڈ، انفراسٹرکچر، این او پی دیکھنے کے بعد ہم اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پروجیکٹ این او سی کے بغیر آ رہا ہے، کیونکہ این او سی کا ایک پروسیس ہے جو ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے، وہ کوئی بھی اس پہ اپلائی کرے گا تو ایک مخصوص ٹائم لازمی لگتا ہے، اس کے بعد اس کو این او سی دی جاتی ہے۔ تو جب تک این او سی اپروو ہو کے آتی ہے تب تک اس پروجیکٹ کی پرائسز کافی زیادہ انکریز کر جاتی ہیں۔ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو اس کی پری لانچ وداؤٹ این او سی میں انویسٹ کر دیتے ہیں تاکہ جب تک این او سی آتی ہے آپ ایک اس سے اچھا مارجن کما سکتے ہیں۔ اب تھرڈ اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ لینڈ ہے کہ جس ہاؤسنگ پروجیکٹ میں آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے پاس لینڈ کتنی ہے اور کیا وہ فزیکلی آن گراؤنڈ ایگزسٹ کر رہا ہے کہ نہیں۔ وہ جاننے کے لیے آپ متعلقہ ہاؤسنگ پروجیکٹ سے پوچھ سکتے ہیں، ڈاکومنٹس پروف لے سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ متعلقہ پٹواری سے اس کی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں۔ تیسرا، آپ آن گراؤنڈ جا کے اگر کمپنی نے کچھ یا ہاؤسنگ پروجیکٹ نے کوئی ڈیمارکیشن کی ہوئی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن گراؤنڈ کتنا کام ہو رہا ہے، جیسے کہ کٹنگ پلنگ۔ یہ کئی بار یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی نے جگہ تو لی ہوتی ہے پر آن گراؤنڈ کام نہیں کر رہے تھے، پری لانچ چل رہا ہوتا ہے۔ یا آپ سب سے بیسٹ وے لیگل اتھارٹیز جیسے کہ آر ڈی اے، سی ڈی اے، ان سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے پاس کتنی جگہ ہے۔ پر یہ سارے کام اتنے آسان نہیں ہے ایک عام انسان کے لیے کہ وہ ان ساری جگہ پہ جا کے اس کو ویریفائی کر سکے، یہ کافی مشکل کام ہے۔ اس کے لیے میری طرف سے سجیسٹڈ ہے مارکیٹ میں جو بیسٹ کنسلٹنٹ مارکیٹ میں پریزنٹ آپ ان کی کنسلٹنسی لے سکتے ہیں اور وہ ہی ان ساری چیزوں کو کنفرم کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے ایزی بھی ہوگا اور موسٹ ریلائبل بھی ہوگا۔ اس کے بعد کی چوتھا اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اونر یا ڈیولپر کی ریپوٹیشن کیا ہے۔ اس سے پہلے اس نے کتنے پروجیکٹ بنائے اور کیسے اس نے سب کو ٹائملی ڈیلیور کیے ہیں نہیں، اور لیونگ سٹینڈرڈ کیا دیا ہے، اچھا دیا ہے یا لگژری دیا ہے۔ اس کے بعد ہر بندے کو پلاٹ ملا ہے نہیں۔ اس کے بعد آپ اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے ڈیولپر کی پروفائل چیک کر سکتے ہیں۔
اگر وہ ایکسپیرینس ڈیولپر ہے تو آپ کو یہ رسک فیکٹر نہیں ہوگا، اور اس کے برعکس اگر آپ ایک ایکسپیرینس ڈیولپر کے ساتھ انویسٹ نہیں کر رہے تو آپ کی انویسٹمنٹ ایٹ رسک پہ ہوگی۔ اب پانچواں اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے۔ انفراسٹرکچر یہ کہ اس کے روڈز چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اس میں پانی بجلی گیس کی جیسی بنیادی سہولیات کے بعد قبرستان ہاسپٹل اسکول پارک جیسی بنیادی سہولیات بھی نہیں ہیں یا نہیں، اس کا مینٹیننس لیول کیسا ہے، اور اس کے بعد روڈز بہت نمایاں خصوصیات ہے کسی بھی سوسائٹی کی۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی گلیاں یا چھوٹے چھوٹے روڈز بنا دیں تو کچھ عرصے بعد جب اس میں آبادی ہوگی تو وہ آپ دوبارہ ایک شہر اور کنجسٹڈ ماحول میں واپس آ جائیں گے، جس سے آپ بچ کے ایک کھلی اور پرفضا ماحول میں ایک اپنا گھر بنانا چاہ رہے تھے۔ تو کسی بھی سوسائٹی میں انویسٹ کرنے سے پہلے ایک بار اس کا انفراسٹرکچر لازمی دیکھ لیں۔ بے شک پلاٹ تھوڑا مہنگا ہو، پر اگر سوسائٹی کا انفراسٹرکچر اچھا ہو تو اس میں ہی انویسٹ کریں۔ چھٹا اور آخری پوائنٹ جس کو ہم کسی صورت اگنور نہیں کر سکتے وہ ہے بجٹ۔ ہم کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے وقت اپنا بجٹ مد نظر رکھ کے اس میں انویسٹ کرتے ہیں، اور اس کے پرائس پلان سے اپنی فیزیبلٹی دیکھ کے اس میں انویسٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک مین چیز جو بہت سارے لوگ اس سے فیملیئر نہیں ہوتے کہ ڈیولپمنٹ چارجز۔ ہم اکثر اوقات بہت ساری سوسائٹیز کے پرائس پلان میں دیکھتے ہیں کہ کاسٹ آف لینڈ کا جملہ لکھا ہوتا ہے، جس سے یہ واضح کرتا ہے کہ اس میں ڈیولپمنٹ چارجز انکلوڈیڈ نہیں ہیں۔ تو اس ٹائم آپ جس بھی سوسائٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کے کنسلٹنٹ سے پوچھیں کہ بھائی کہ یہ اس میں ڈیولپمنٹ چارجز کتنے ہیں اور ہم نے کتنے پے کریں، کب اور کتنے پے کریں۔ تو بہت سارے ہمارے بھائی اس چیز سے فیملیئر نہیں ہوتے، اور بعد میں ان کو یہ پرائس ایک ہڈن پرائس فیل ہوتی ہے جو وہ اپنے بجٹ سے کمپیئر نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کاسٹ آف لینڈ ہی ٹوٹل اور فائنل پرائس ہے۔ تو ہمیں یہ بھی ایک مین پوائنٹ ہے، جب ہم پلاٹ خریدیں تو لازمی اس میں ہم چیک کر لیں کہ اس میں ہم ڈیولپمنٹ چارجز دے رہے ہیں یا نہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کاسٹ آف لینڈ پلس ڈیولپمنٹ چارجز از اکول ٹو دا ٹوٹل پرائس آف دا پلاٹ۔ اس سے کے بعد ہی آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ پلاٹ آپ کے بجٹ میں ہے یا نہیں۔ تو آخر میں اس ساری ویڈیو کی ایک سمری کی جائے تو وہ جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ جو آپ نے کنسیڈر کرنے ہیں پلاٹ میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے، ان میں پہلے نمبر پہ لوکیشن آف دا پروجیکٹ، دوسرے نمبر پہ NOC آف دا پروجیکٹ، تیسرے نمبر پر لینڈ ایکوزیشن، چوتھے نمبر پر آنر ڈیولپر ریپوٹیشن، پانچویں نمبر پہ انفراسٹرکچر آف دا پروجیکٹ، اور چھٹے نمبر پہ بجٹ ہے۔ اسی طرح کی مزید معلومات یا کسی بھی قسم کی کنسلٹنسی کے لیے آپ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔